ہاں، السلام علیکم۔ ہاں جی جناب، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ میں ہوں ایمان اور میں آپ کی خدمت میں کہانیاں لے کے آتی رہتی ہوں۔ آج بھی اسی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کہانی کو آخر تک لازمی سنیے گا۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میرا نام مراد ہے اور گجرات کے گاؤں کا رہائشی ہوں۔ نوکری کی غرض سے میں لاہور آ گیا اور کوئی ہنر نہ ہونے کی وجہ سے سڑکوں پر مارا پھر رہا تھا کہ جب میرے ایک دوست نے مجھ پر رحم کھایا اور مجھے گاڑی چلانا سکھا دی۔ اسی دوست کی بدولت مجھے ایک بنگلے میں ڈرائیور کی نوکری مل گئی۔ گھر میں صرف مالک، مالکن اور ان کی بیٹی تھی۔ جب میرے دوست نے میری ذمہ داری لی تو مالک نے مجھے اپنی بیٹی کی گاڑی پر ڈرائیور رکھ لیا۔ مالک کی بیٹی ایک بڑی کالج میں پڑھتی تھی اور میں اس کی گاڑی چلایا کرتا تھا۔ روز صبح اسے کالج چھوڑتا اور واپسی میں کالج سے لے کر بنگلے میں پہنچاتا۔ اکثر وہ شام میں اپنے دوستوں کی طرف نکل جاتی تو میں ہی اسے لینے جایا کرتا تھا۔ ایک گاؤں والا ہونے کی وجہ سے میں عزت کے معاملے میں بہت ہی زیادہ حساس تھا۔ میں نے کبھی نظر اٹھا کر مالک کی بیٹی کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ مالک کی بیٹی کا نام کنزا تھا اور وہ ایک حسین لڑکی تھی، لیکن میں ہمیشہ ہی نظر جھکا کر اس سے بات کرتا۔ میرے لیے تو میرے مالک اور مالکن قابل احترام لوگ تھے، جنہوں نے مجھے کام دے کر میری مشکل آسان کر دی تھی۔ میں مالکن اور مالک سے بہت زیادہ عقیدت رکھتا تھا، کیونکہ وہ دونوں ہی بہت نیک تھے۔ کنزا یہی راستے میں مجھ سے باتیں کرتی اور بہت ساری باتیں مجھے بتاتی، لیکن میں سوائے سار ہلانے کے کوئی اور جواب نہ دیتا۔ وہ بلا وجہ کی ذہین تھی اور ہر کلاس میں اول آتی تھی۔ کنزا بی بی منہ میں سونے کا نوالہ لے کر پیدا ہوئی تھی۔ مالک ان کی ہر بات فوراً ہی پوری کر دیتے۔ کنزا بی بی نے نئی گاڑی کی فرمائش کی تو مالک نے فوراً ہی نئی گاڑی خرید کر دے دی۔ کنزا بی بی مجھے کہنے لگیں کہ دیکھو، میں نے تمہارے لیے نئی گاڑی لی ہے۔ ان کی بات سن کر میں مسکرا دیا۔ اکثر ہی باتوں باتوں میں مجھے چھیڑتی تھی اور میرے ساتھ فری ہونے کی کوشش کرتی، لیکن میں کبھی اپنی حد سے تجاوز نہ کرتا۔ کنزا بی بی جب بھی خریداری پر جاتی تو میرے لیے بھی کچھ نہ کچھ ضرور لے کر جاتی۔ کنزا بی بی کو معلوم تھا کہ میری بہن کی شادی ہونے والی، وہ میری بہن کے لیے بھی کچھ نہ کچھ خرید کر دیا کرتی تھی کہ یہ اس کی شادی کے لیے خرید کر لے جاؤ۔ میں ان کی عادات اور اخلاق سے بہت متاثر تھا، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ یہی کنزا ایک دن میرے کردار کو پاش پاش کر دے گی۔ کنزا بی بی کی کم عمری میں ہی شادی ہو گئی تھی اور وہ شادی ہو کر اپنی خالہ کے گھر جانے والی تھی۔ کنزا گاڑی میں اکثر ہی فون پر اپنے دوستوں سے باتیں کر رہی ہوتی تھی، جس میں اس کے منگیتر کا بھی کہیں نہ کہیں نام آتا تھا، لیکن میں کبھی ان کی بات سننے کی کوشش نہیں کرتا اور اپنا دھیان ادھر ادھر لگائے رکھتا۔ سردیوں کے دن تھے کہ جب مالک اور مالکن کو اچانک ہی امریکہ جانا پڑا تھا، کیونکہ مالک کے بڑے بھائی جو امریکہ میں رہائش پذیر تھے، ان کی حالت بہت ہی نازک تھی اور وہ اپنے آخری وقت میں اپنے بھائی کو اپنے پاس دیکھنا چاہتے تھے۔ کنزا بی بی کے امتحانات سر پر ہونے کی وجہ سے مجبوراً وہ دونوں اپنی اکلوتی بیٹی مالک نے جاتے جاتے مجھے یہ ذمہ داری سونپ دی تھی، کالج لانے کے اور واپس لے کے آنے کی ذمہ داری کے ساتھ رہوں اور ان کا خیال رکھوں، کیونکہ مجھے مالک کے ساتھ کام کرتے ہوئے 2 سال ہونے والے تھے۔ اسی لیے وہ لوگ مجھ پر بہت ہی زیادہ بھروسہ کرنے لگے تھے۔ مالک کو اچھے سے علم تھا کہ میں نے کبھی نظر بھر کر بھی ان کی بیٹی کی طرف نہیں دیکھا۔ مالک اور مالکن 2 مہینے کے لیے امریکہ چلے گئے اور میں ان کے پیچھے پوری ایمانداری کے ساتھ اپنی ذمہ داری نبھانے لگا۔ کچھ ہی عرصے بعد میری چھوٹی بہن کی شادی تھی اور اسی لیے مجھے بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی۔ میں کنزا بیٹی کو کالج چھوڑ کر قریب ہی ایک میکینک کی دکان پر چلا جاتا اور وہاں بیٹھ کر کام سیکھتا تاکہ فارغ وقت میں کام بھی کر سکوں۔
مالک کے پاس سے 8 بجے میری چھٹی ہو جایا کرتی تھی اور میں چاہتا تھا کہ اس کے بعد میکینک کی دکان پر بیٹھ کر کام کروں تاکہ جلد سے جلد میرے پاس اتنے پیسے جمع ہو جائیں کہ میں اپنی بہن کی شادی کے لیے وہ رکھ سکوں، گاؤں بھیجوا سکوں۔ جتنا عرصہ مالک موجود نہیں تھے مجھے کام سے جلدی فراغت مل جایا کرتی تھی، لیکن کنزا بی بی زیادہ تر گھر میں ہی رہا کرتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 مہینے کا عرصہ گزر گیا اور مالک کے بڑے بھائی اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔ اس رات ہی میرے پاس کنزا بی بی کا فون آیا کہ ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے اور میں ان کے پاس آ جاؤں، شاید انہیں ڈاکٹر کے پاس سے آنا پڑے۔ بی بی جی کی یہ بات سن کر میں پریشان ہو گیا۔ رات کے اس پیر میرے بنگلے کے اندر جانا کچھ مناسب بات نہیں تھی۔ میں بھی بی بی جی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکا تھا، جبکہ وہ اپنے تایا کی موت کے غم میں تھی۔ پوری رات میں ان کے ساتھ ہی رہا اور ان کا خیال رکھتا رہا۔ وہ شدید بخار میں تپ رہی تھیں اور ساری غنودگی میں رہی تھیں۔ ساری رات کو ان کے پاس بیٹھا رہا اور صبح تک ان کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو میں واپس اپنے کوارٹر میں چلا آیا۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا اور اس دن کے بعد سے کنزا بی بی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہنے لگی۔ وہ بہت ہی زیادہ کھوئی رہنے لگی۔ مجھے لگا شاید وہ اپنے ماں باپ کی جدائی میں پریشان ہو گئی۔ مالک نے مزید 1 مہینہ اور اپنے بھائی کے بچوں کے پاس گزارا اور پورے 2 مہینے بعد وہ دونوں گھر واپس آئے تو میں نے دیکھ کر بہت خوش ہوا، لیکن اس وقت میرے قدموں تلے زمین نکل گئی جب مالک نے پاس پڑا ڈنڈا اٹھا کر مجھے پوری طرح پیٹنا شروع کر دیا۔ گندی گالیاں دیتے جا رہے تھے اور مارتے جا رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی جو مالک اس قدر غصے میں کہ میری بات بھی سننے کو تیار نہیں ہے۔ جب مجھے پوری بات پتہ چلی تو ایسا لگا جیسے کسی نے میرے قدموں تلے زمین کھینچ لی۔ کنزا بی بی نے مجھ پر یہ الزام لگایا تھا کہ میں نے ان کے ساتھ زبردستی کی ہے اور وہ اب امید سے ہیں، اور یہ بات ڈر کے مارے انہوں نے اپنی ماں باپ کو فون پر نہیں بتائی کہ میں نے کوئی نقصان نہ پہنچا دوں۔ میں نے حیرت سے کنزا بی بی کو دیکھا جو کمال ڈٹھائی سے جھوٹ پر جھوٹ بول رہی تھی۔ میں تو کنزا بی بی کو بہت ہی سیدھا سادہ اور معصوم سمجھتا تھا، لیکن انہوں نے تو میرے ہی کردار کو داغدار کر دیا تھا۔ مالک میری کوئی بات سننے کو راضی نہیں تھا۔ کنزا بی بی اپنے جھوٹ سے پیچھے بنے کو تیار نہیں تھی کہ کہہ رہی تھی کہ جس رات تایا کا انتقال ہوا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ انہوں نے مجھے کمرے میں بلایا تھا، انہیں لگا تھا کہ شاید انہیں ڈاکٹر کی ضرورت ہے، لیکن میں اسپتال لے جانے کے بجائے ان کے ساتھ غلط کام کر بیٹھا۔ مالک نے پولیس کو بلا کر مجھے جیل میں ڈلوانے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن کنزا بی بی نے انہیں روک دیا۔ کنزا نے اپنے والد کو کہا کہ ایسا کرنے سے ان کی عزت پر آنچ آئے۔ دیدی کے والد مجھے نوکری سے نکال چکے تھے اور میں بہت زیادہ پریشان تھا، میرے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں تھا اور اتنی جلدی مجھے دوسری نوکری بھی نہیں مل رہی تھی، جبکہ میری بہن کی شادی سر پر آ گئی تھی۔ میں مالک کے دیے ہوئے سرونٹ کوارٹر میں رہتا تھا اور اب میرے پاس رہنے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں تھی، اسی لیے میں مجبور ہو کر دوبارہ مالک کے در پر گیا اور انہیں اپنی بے گناہی کا یقین دلانا چاہا، لیکن مالک نے میرے سامنے ایسی شرط رکھی کہ میری ہوش اڑ گئی۔ مالک نے مجھ سے کہا کہ تمہیں کنزا سے کچھ مہینے کے لیے شادی کرنی ہوگی، جب بچے کی پیدائش ہو جائے تو پھر تم اسے چھوڑ کر چلے جانا۔ ہم نے بچہ ضائع کروانے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن سب ڈاکٹروں نے یہی کہا ہے کہ اس عمل میں کنزا کی موت ہو سکتی ہے اور میں اپنی اکلوتی بیٹی کو کھونا نہیں چاہتا۔ کنزا کا منگیتر بھی اسے چھوڑ کر چلا گیا اور اس سے پہلے کہ زمانے میں ہماری بدنامی ہو ہم کنزا کو تمہارے ساتھ رخصت کر دیں گے اور تم اسے اپنے ساتھ اپنے گاؤں لے جانا۔ جب بچے کی پیدائش ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم کنزا کو واپس لے لیں گے۔ میں جانتا تھا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے اور کنزا نے جھوٹ بولا ہے، لیکن اس کے باوجود میں اس پر راضی ہو گیا تھا کیونکہ مجھے اپنی بہن کی شادی کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی اور اتنے پیسے مجھے صرف مالک ہی دیکھ سکتا تھا۔ یہ میں نے کنزا سے شادی کرنے کے لیے حامی بھری
میں نے بھی گاؤں پہنچنے تک سارا راستہ اس سے کوئی بات نہ کی تھی۔ نکاح کے فوراً بعد میں ہم دونوں گاڑی کے ذریعے گاؤں آ گئے تھے۔ میری ماں اور گھر والے کنزا کو دیکھ کر حیران رہ گئے، اور جب میں نے اپنی ماں کو بتایا کہ میں نے شادی کر لی ہے، سے میری ماں حیران رہ گئی، کہنے لگی کہ اتنی بڑی بات تو نے مجھ سے چھپائی، تیری شادی کو لے کر میرے کتنے ارمان تھے۔ لیکن پھر کنزا کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے میری ماں خاموش ہو گئی اور کنزا کو پیار کرنے لگی۔ کنزا بہت ہی خوبصورت تھی، اتنی پیاری اور کم عمر بہو دیکھ کر میری ماں کی ساری شکایتیں دور ہو گئیں، اور وہ کنزا کو میرے کمرے میں لے گئیں اور اسے گاؤں کی عورتوں کی طرح سجانے لگیں۔ میں بہن کی شادی کے انتظامات دیکھنے لگا، اور شام ڈھلے جب کمرے میں آیا تو کنزا دلہن کے روپ میں میرے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر میں ششد رہ گیا، وہ کوئی حور پری معلوم ہوتی تھی۔ میں اس کے قریب بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا تو وہ خوف کے مارے لرزنے لگی، اور جیسے جانتی تھی کہ اس نے مجھ سے کس طرح شادی کی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتا وہ خود ہی رونے لگی اور میرے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اس کے آنسو میرے دل پر گر رہے تھے کہ میں نے اسے ہمیشہ ہی بہت مخلص اور اچھا پایا تھا۔ کنزا روتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی، اس نے جو الزام مجھ پر لگایا ہے اس کے لیے شرمندہ ہے، اور اسے اپنی غلطی کا پوری طرح احساس ہے، لیکن یہ سب کچھ اس نے مجھے بدنام کرنے کے لیے نہیں کیا، بلکہ بہت ہی مجبوری میں کیا ہے۔ میں نے قہر برساتی نگاہوں سے کنزا کو دیکھا اور اسے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ تم نے کتنی مجبوری میں ہی یہ سب کیوں نہ کیا ہو، لیکن تمہارے اس عمل سے میری عزت دو کوڑی کی بھی نہیں رہی۔ تم اپنے گناہ کو میرے سر پر تھوپ کر سرخرو ہو گئی، اور میں بے گناہ ہوتے ہوئے بھی اپنے مالک کی نظروں میں گر گیا۔ میں چاہ کر بھی تمہیں کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا، لیکن میں اتنا کم ظرف نہیں ہوں کہ اپنے نکاح میں آئی عورت کے ساتھ کوئی زیادتی کروں، اسی لیے تم اس کمرے میں آسانی سے رہ سکتی ہو، تمہیں کسی چیز کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور جب تم اپنے گناہ کو اس دنیا میں لے آؤ تو یہاں سے جانے پر بھی آزاد ہوگی۔ میں خود تمہیں تمہاری اولاد کے ساتھ تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا۔ میں کنزا کو اپنے قدموں سے اٹھا کر بیڈ پر بٹھاتے ہوئے کمرے سے باہر نکلنے لگا، جب کنزا کے لفظوں نے میرے قدموں کو زنجیر کر دیا۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، جس کی پیدائش تک مجھے یہاں انتظار کرنا پڑے، نہ ہی میں نے آپ کو آپ کے مالک کی نظروں میں گرایا ہے، بلکہ آپ کے مالک تو آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، اور وہ آپ پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، اسی لیے آپ کے مالک نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز آپ کو سونپ دی ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں شادی کے بعد آپ کو ساری حقیقت بتا دوں۔ کنزا کی باتوں نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ پلٹ کر کنزا کا چہرہ دیکھنے لگا، جہاں معصومیت چھائی ہوئی تھی۔ تو ایک 18 سال کی معصوم سی لڑکی تھی جو نہ جانے کن حالات میں گزارا کر رہی تھی۔ کنزا کہنے لگی کہ وہ حاملہ نہیں ہے، بلکہ اس کے والد نے مجھ سے جھوٹ کہا ہے، اور اس کے والد نے یہ سب بہت مجبوری میں کیا ہے، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی جان بچانا چاہتے تھے۔ کنزا نے میرے قریب آ کر میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا اور مجھے اپنے ساتھ لیے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کنزا بہت دھیمے لہجے میں مجھے اپنی سچائی بتا رہی تھی۔ کنزا کہنے لگی کہ اس کی خالہ نے بچپن سے ہی اپنے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ مانگ رکھا تھا، اور کنزا کے والد نے اپنی سالی کی اچھی عادت دیکھ کر کنزا کا رشتہ اپنی بیوی کے بھانجے سے لے کر دیا تھا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کنزا کے والد کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ کنزا کا منگیتر احمر ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہونے کی وجہ سے بہت ہی زیادہ بگڑ چکا تھا۔ اس کے پاس نہ ہی پیسے کی کمی تھی اور نہ ہی کوئی روک ٹوک کرنے والا تھا۔ احمر کی والدہ کبھی بھی اپنے بیٹے کو غلط بات پر نہ ٹوکتی۔ جیسے جیسے احمر عمر کی سیڑھیاں طے کرتا جا رہا تھا، مزید عیاش ہوتا جا رہا تھا۔ کنزا بتانے لگی کہ جن دنوں اس کے ماں باپ امریکہ گئے ہوئے تھے، احمر نے کئی دفعہ اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی،
اور ایک دفعہ تو وہ شراب کے نشے میں دھت گھر آیا اور کنزا پر تشدد کرنا چاہا، لیکن اس نے خود کو کمرے میں بند کر دیا۔ اپنے ماں باپ کے واپس آتے ہی اس نے ایک ایک بات اپنے باپ کو بتائی۔ کنزا کے باپ نے ایمر کی ماں سے بات کی کہ وہ اپنے بیٹے کو سمجھائیں کہ جب کنزا سے شادی کرنی ہی ہے تو اس طرح کی حرکت کرنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن ایمر کی ماں نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ ایمر نوجوان خون ہے اور جذبات میں آ کر جوش مارتا ہے، اتنے پرانے خیالات کے مالک ہیں کہ اپنے منگیتر کے ساتھ کچھ وقت بھی نہیں گزار سکتی۔ کنزا کہنے لگی کہ جب ابا کو احساس ہوا کہ انہوں نے کتنا بڑا غلط فیصلہ کیا ہے تو وہ شادی کے بعد بھی ایسی گھٹیا حرکتیں کر سکتا ہے۔ میرے باپ نے جیسے ہی ایمر کے ساتھ میرا رشتہ ختم کرنے کی بات کی تو ایمر دھمکیوں پر اتر آیا۔ اس نے صاف صاف لفظوں میں کہا کہ وہ مجھے کسی صورت نہیں بخشے گا۔ ابا مجھے لے کر بہت زیادہ پریشان تھے کہ جب انہیں لاؤنج کے شیشے کے پار تم گاڑی صاف کرتے دکھائی دیے۔ میں نے ابا کو یہ بھی بتایا تھا کہ تایا کے انتقال والی رات تم نے ساری رات بیٹھ کر میری حفاظت کی تھی۔ ابا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ تم ایک پختہ کردار کے مالک ہو، لیکن ایمر یہ شادی اتنی آسانی سے نہیں ہونے دے سکتا تھا، اس لیے ابا نے خالہ کو یہی بات بتائی کہ تم نے میری عزت پر حملہ کیا ہے اور اب میں امید سے ہوں۔ خالہ نے خود ہی یہ رشتہ توڑ دیا کیونکہ وہ عزت دار لوگ ایسی لڑکی کو بہو نہیں بنا سکتے۔ ابا تمہیں پہلے ہی روز ساری حقیقت بتا دینا چاہتے تھے، لیکن ابا کو ڈر تھا کہ اگر تم نے شادی سے منع کر دیا تو وہ کیا کریں گے، اور تمہیں نوکری سے نکال دیا کیونکہ ابا جانتے تھے کہ تمہیں پیسوں کی بہت ضرورت ہے۔ ابا کو یقین تھا کہ تم خود ہی پلٹ کر واپس آؤ گے تو وہ شادی کی شرط رکھ دیں گے۔ ابا کا منصوبہ کامیاب ہو گیا تھا اور جب تمہیں شہر میں کوئی ٹھکانہ نہ ملا تو تم خود ابا کے در پر چلے آئے اور ابا نے شادی کی بات رکھ کر اپنا مسئلہ حل کر لیا اور ابا نے مجھے رخصت کر دیا۔ تم چاہو تو میں اس بات ثابت کر سکتی ہوں کہ میں حاملہ نہیں اور نہ ہی کسی نامحرم نے مجھے کبھی ہاتھ لگایا۔ بہت مجبوری نے ابا نے مجھے تمہارے نکاح میں دے دیا اور میں نے اپنے پورے دل سے تم سے نکاح کیا۔ کنزا کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے اور مجھے ان آنسو میں ایک باپ بیٹی کی بے بسی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے کنزا کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ ایک بہت پیاری لڑکی تھی جسے شاید خدا نے اس طرح میرے نصیب میں لکھا تھا۔ میری ماں نے بہن کی شادی کی رسموں کے ساتھ ساتھ میری بھی شادی کی رسم شروع کی۔ میں ہر دن اپنی بیوی کو گاؤں کے رسم و رواج کے حساب سے سجنا سنورنا دکھاتا رہتا۔ کنزا نے اپنے باپ کو فون کر کے بتایا تھا کہ یہاں ہماری شادی کی رسمیں ہو رہی ہیں، تو کنزا کے ماں باپ خاموشی سے میرے گاؤں چلے آئے اور وہ بھی ہماری شادی میں شریک ہو رہے تھے۔ مزید اس طرح کی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میرے مالک نے آتے ہی ہاتھ جوڑ کر مجھ سے اپنے کیے کی معافی مانگی تھی، لیکن میں تو انہیں پہلے ہی معاف کر چکا تھا۔ میں خود ایک بہن کا بھائی تھا اور مجھے اچھی طرح اندازہ تھا کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کی شادی کسی بھی ایسے شخص سے نہیں کر سکتا جو بد کردار اور عیاش ہو۔ ایک بات جو مجھے اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ اپنے بچوں کی قسمت کے فیصلے ان کے بچپن میں نہیں کرنی چاہیے، کہ بڑے ہو کر وہ نہ جانے کون سا راستہ اختیار کریں کہ ان کے دل میں کسی اور کی محبت گھر کر جائے۔ اب اس بات سے واقف نہیں ہو سکتے اور آپ کی بہن یا بیٹی یا اتنی ارزاں نہیں ہوتی کہ آپ اسے کسی بد کردار شخص کے ساتھ بیاہ دیں جس کے دل میں کسی اور کی تصویر ہو۔